غلطی سمجھتے تھے. تو یہی اعمال اور عقیدے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث نے ان کو مشرک کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا. اب اگر آج یہی آپ بزرگوں, انبیاء اور صالحین کے ساتھ کہتے ہو تو آپ توحید والے کیسے ہو جاؤ گے؟ آپ بھی تو مشرک ہوئے. ہاں, کہا فَإِن قَالَ. اب اگر وہ مزید ایک سوال یہ کرتا ہے کہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد وہ کہتا ہے, ارے تم یہ کہہ رہے ہو اتنکروا شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتبرؤوا منہا, کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہو اور اس سے براءت کا اظہار کرتے ہو؟ اب یہاں ایک دوسرا پیترا دیکھیے, جو سوال کر رہے ہیں, آپ اگر قبر پرستوں سے اور ان سے بات کرو گے تو یہی چیزیں پیش کریں گے. کہ قرآن تو کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن اللہ کے حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول شفاعت کریں گے, مقام محمود آپ کو دیا جائے گا. تو وہی سوال کرے گا کہ کیا تم شفاعت کا انکار کر رہے ہو, اس کا رد کر رہے ہو؟ تو اس کو جواب دو. دیکھیں یہ کیسا اشتباہ ہے. شفاعت وہ ہے, ایک شفاعت وہ ہے جس کو قرآن نے رد کیا ہے, اور ایک وہ ہے جس کا اثبات کیا ہے. یہ مشرکین, شرک کرنے والے اور شرک کو فروغ دینے والے, قرآن کی ثابت شدہ شفاعت کو دلیل بنا کر اس چیز کو بیان کرتے ہیں یا ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کو قرآن نے رد کیا ہے, جو مشرکین مانتے تھے. تو وہی جواب میں دے رہے ہیں شیخ محمد عبد الوہاب کہ اگر وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم یہ اس بات کا انکار کرتے ہو کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن سفارش کریں گے اور دوسروں کو بھی اجازت ملے گی جو کریں گے, جو قرآن و حدیث میں ہم اسے مانتے ہیں, تو جواب دیا کہ تم یہ جواب دو, لا انکرھا ولا اتبرأ منہا, نہ میں اس شفاعت کا انکار کرتا ہوں اور نہ اس سے لا تعلق ہوں, میں مانتا ہوں اس سے, ہاں اس کو, بلکہ یہ یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع اور مشفع ہوں گے, قیامت کے دن باذن اللہ سفارش کرنے والے ہوں گے اور آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں بھی آپ کی شفاعت کا حقدار بنوں گا. لیکن ہاں میں مانتا ہوں وہ, لیکن یہ شفاعت کیا ہے, کس کا حق ہے؟ وَلَكِنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لِلَّهِ, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ شفاعت کا اختیار پورا کا پورا اللہ کے پاس ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا سورہ زمر میں, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, آپ لوگوں کو بتا دیجئے اے رسول, قل یعنی اللہ کے رسول کو خطاب ہے, آپ کہہ دیجئے, بتا دیجئے کیا, لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, ساری کے ساری شفاعت کا اختیار اللہ کو ہے, اللہ کے لیے خاص ہے. کیا مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا؟ کہ ہم جس کو چاہیں سفارشی بنا سکتے ہیں کیا؟ یہ رد ہو رہا ہے اس کا. ہاں, دنیا میں جیسے یہاں مثال دیتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ کے پاس وزیر کی, شہزادے کی, ملکہ کی چلتی ہے, کمپنی میں مینیجر کے پاس جانے کے لیے نیچے والا جو ہے سفارش کرتا ہے, مالک کے پاس مینیجر کی چلتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العالمین کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہو؟ ہاں, کمپنی کا مالک مجھے نہیں پہچانتا اس لیے پہچاننے والے کو میں بیچ میں ڈالتا ہوں, بادشاہ عام رعایا کو نہیں پہچانتا اس لیے وہ وزیر کو جو پہچانتا ہے اس کو ڈالتا ہے کہ مجھ کو بتا کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے, ایسا ہے, ایماندار ہے, ہنرمند ہے, اس کو ایسا ایسا کام دے دے. تو بادشاہ کو تعارف کراتا ہے. کیا سارے اولیاء, صالحین, انبیاء کسی ایسی چیز کو اللہ کے جناب میں پیش کر سکتے ہیں جو اللہ نہیں جانتا؟ کہ اے اللہ تیرے فلاں بندے کے گھر میں جو ہے یہ ضرورت ہے اس کی پوری کر دے. اللہ کو نہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے, آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, آپ کی کوئی فلاں مشکل ہے, آپ کو فلاں حاجت ہے؟ یہ بزرگان دین اور اولیاء اور صالحین بتائیں گے, اللہ کو نہیں معلوم ہے. دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہو, یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ کائنات کی ہر چیز کا علیم و خبیر ہے, ایک بال برابر اور اس کا لاکھواں حصہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. آپ دنیا کے لوگوں پر قیاس کر کے اللہ کو بیان کرتے ہو صفات میں. خیر وہ الگ بحث ہے, لیکن شیخ محمد عبد الوہاب نے آگے کہا کہ آپ یہ جواب دو کہ میں شفاعت کو مانتا ہوں کہ آپ شافع اور مشفع ہیں اور آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں, لیکن یہ شفاعت, اس کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اور صالحین کو نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 44, قل للہ الشفاعۃ جمیعا, کہ آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا پورا اختیار اللہ کا ہے. جنت اللہ کی ہے تو ہم جنت کسی اور سے مانگیں گے؟ جب اللہ کی جنت ہے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی شفاعت ہے اللہ سے ہی مانگی جائے گی. تو آگے کہا وَلَا تَكُونُوا إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ, اور یہ شفاعت جو اللہ کا اختیار ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ یہ شفاعت جو ہوگی اللہ کی اجازت اور حکم کے بعد ہی ہوگی. کوئی ہستی, کوئی فرشتہ, کوئی نبی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے جناب میں سفارش کسی کی نہیں کر پائے گا, جیسے دنیا میں لوگ بغیر اجازت کے سفارش کرتے ہیں.
شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے شارٹ تعریف کی کہ طلب الخیر للغیر، خیر کو مانگنا کسی اور کے لیے. میں جا رہا ہوں کسی کے پاس، بڑے آدمی کے پاس، اپنے کسی دوست، بیٹے یا فلاں اور فلاں کے لیے کہ ارے اس کو نوکری پہ رکھ لو، اس کو یہ کر لو، تو غیر کے لیے خیر مانگ رہا ہوں اس سے، یہ ہے شفاعت. تو اللہ رب العالمین کے یہاں جو شفاعت ہوگی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. اللہ کی عظمت کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی لب کشائی، ہونٹوں کو جنبش نہیں دے سکے گا. اور پھر یہ بھی آگے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس معنی کی اور بھی دسیوں آیتیں ہیں. یہاں انہوں نے آگے 2-3 آیتوں کا ذکر کیا الگ الگ پیرائے میں. اور پھر دوسری بات، ایک تو یہ کہ سفارش کرنے والا کوئی بھی ہوگا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرے گا. نمبر 1 جو شفاعت ثابتہ ہے قرآن و حدیث میں، اس کی یہ 2 شرطیں دماغ میں رکھیے گا تو دھوکہ نہیں کھائیں گے. جو مشرکین، قبر پرست، شرک کرنے والے دھوکہ دیتے ہیں، شفاعت کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، وہ صاف ہو جائے گا. پہلی شرط یہ ہے جو شفاعت اللہ کے پاس ہوگی کہ اللہ جسے اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. نمبر 1. دوسرا کہ وَلَا يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ، اللہ کے پاس جن کو اجازت دی جائے گی کہ تم سفارش کرو تو وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے بعد کہ جس کے بارے میں شفاعت کی اجازت ملے. یعنی اللہ تعالیٰ جن کو کہے گا کہ تم سفارش کرو تو یہ بھی فکس اور متعین کر دے گا کہ فلاں کے لیے سفارش کرو. سب کے لیے وہ نہیں کر سکیں گے، اچھی طرح دماغ میں رکھیے. سب کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے. جن کو اجازت ملے گی وہ، جن کو اجازت ملے گی وہ کریں گے، اور جن کے لیے اللہ چاہے گا، حکم دے گا، راضی ہوگا، ان کے لیے کہیں گے. یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ وہ لوگ سفارش نہیں کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا. وَكَم مِّن مَلَكٍ، سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے اللہ چاہے اور پسند کرے. جس کے لیے اللہ چاہے گا اور پسند کرے گا اسی کو سفارش کام آئے گی. یہ آگے دوسری بات پیش کی. پہلی بات کہ اجازت ملے گی تب سفارش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود ملے گا وہ پوری لمبی حدیث کہ لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. سب معذرت کر کے، جو تفصیلی روایت ہے آپ بہت بار سن چکے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو کہیں کہ میں اس کے لیے ہوں. آپ کے پاس جانے کے بعد جب آپ جائیں گے تو کیا براہ راست فوراً آپ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ پڑھیے حدیثوں کو. آپ مقام محمود پر عرش کے نیچے جو ہوا وہاں جا کر سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حمد و ثنا جو آج میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت اللہ الہام کرے گا. یعنی آج نہیں معلوم ہے، اس وقت بتائے گا اللہ. یہ بھی نہیں جانتے، عالم الغیب کہنے والے غور کریں. ہاں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہے گا کہ اے محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ اجازت ملے گی تب کریں گے. اور بعض حدیثوں میں یہ جملہ بھی ہے، بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، وہ کہ میرے لیے اللہ کی جانب سے اللہ تبارک تعالیٰ حد متعین کر دے گا، جتنی حد متعین کی گئی ہے اسی حد میں سفارش کریں گے. ایسا کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، ہاں، ایک آدمی کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اسے کہہ رہا ہے کہ آپ سفارش کرو اس کے لیے. کیوں ایسا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں معاف کیا؟ تو اس کی حکمت علماء نے لکھی کہ یہ اللہ رب العالمین اپنے مقرب اور اونچے درجے والے مقرب بندوں کے اعزاز و اکرام کے طور پر کرے گا. معاف کرنے والا، شفاعت کو قبول کرنے والا، اجازت دینے والا، سب کچھ وہی ہے، تفضل اور فضل وہی کر رہا ہے. لیکن اس سے کہے گا کہ تم بولو اور اس کے بارے میں بولو. اجازت جس کو دے رہا ہے اس کی بھی تعین اللہ کرے گا، جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کی بھی تعین. اور پھر آگے شیخ نے ایک اور بات کہی کہ وَهُوَ لَا يَرْضَىٰ إِلَّا التَّوْحِيدِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے علاوہ کسی چیز سے راضی نہیں ہوگا.
شفاعت کریں گے تو کس کے لیے کریں گے, کس کے لیے اجازت ملے گی؟ توحید والے کو ملے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا, چاہے گا, یبتغ چاہے گا, ہاں اللہ رب العالمین کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اب جو شرک اکبر پر مرا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں, لہذا اس کو سفارش ملے گی ہی نہیں, وہ اسلام پر ہے ہی نہیں. اچھی طرح دماغ میں گھسائیں یہ بات, سمجھیں دین کا اس سے اہم کوئی, دنیا ہماری زندگی کا اس سے اہم کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اس کو سرسری مت دیکھیے. ہاں جو لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں. ہاں اللہ انہیں سمجھ اور ہدایت دے اور ہمیں بھی. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کہا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, کہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. کائنات کی کوئی ہستی جو شرک اکبر پر مرا ہے اسے جہنم سے نکال نہیں سکے گی, نکلوا نہیں سکے گی. یہ بالکل حتمی فیصلہ ہے قرآن و حدیث کا. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو لہب ابو طالب اور اپنے والدین کو نہیں نکال سکیں گے جہنم سے. تبت یدا ابی لہب, مطلب سگا چچا تھا نا, آئے گی سفارش کام. ابو طالب سگے چچا تھے, بلکہ ساتھ بھی دیا انہوں نے, اس سے تو مخالفت کی تھی. ابو طالب نے تو ساتھ دیا تھا. ہاں وفات ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے آپ کے لیے سفارش کروں گا. اپنے باپ کے دین پر انتقال کیا, کلمہ نہیں پڑھا. بخاری مسلم کی صحیح, شیعہ حضرات روافض اس کو نہیں مانتے, لیکن یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے چچا ابو طالب کے لیے دنیا میں, بہت غور سے سنیے اور یہ بات اگرچہ گزر چکی ہے, اس کو پھر سے تازہ کیجئے, کہ ابو طالب جو سگے چچا تھے, انتقال کے بعد جب آپ نے ان کے لیے استغفار کی دعا کرنا چاہی تو قرآن میں آیت آئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اگر اس پس منظر کو نہ بھی رکھیں, قرآن کی آیت پر صرف غور کیجئے کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں, دعائے مغفرت کریں. مشرکین کے لیے دنیا میں دعائے مغفرت سے منع کر دیا اللہ نے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ, چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں, مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں. رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے یہ اس کا معنی, اگر آدمی سمجھے اور غور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین یوم القیامہ, ہم کہتے ہیں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کے لیے آپ کی استغفار کی دعا جائز نہیں ہے, منع ہے. صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے, رونے لگے, صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو پڑے؟ کہا کوئی بات نہیں, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو یہ اجازت دی گئی, لیکن میں نے یہ اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کی دعا کروں, اس کی اجازت نہیں دی گئی. میں کہتا ہوں یہ رونگٹا کھڑا کر دینے والی بات ہے. ہاں رسولوں کا سردار یہ کہہ رہا ہے اور آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ شرک پر مرنے والوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. دنیا میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو آخرت میں شرک کرنے والوں کے لیے سفارش کر سکیں گے؟ صرف یہی دلیل نہیں ہے, یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور بخاری اور مسلم کی صاف صاف حدیثیں اس مضمون کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے, میں اپنے الفاظ میں مختصراً پیش کروں, کہ آپ نے پوچھا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ, کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول آپ کی شفاعت پانے والا سعادت مند سب سے بڑا حقدار کون ہوگا؟ ہاں اللہ کے رسول نے اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف بھی کی کہ تمہاری علم کی حرص میں دیکھتا ہوں, مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم ہی کرو گے. اور پھر جواب دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, وہ شخص شفاعت پائے گا قیامت کے دن میری جو لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ کہتا ہے, زبان سے خالی خلی یوں ہی نہیں, دل کے اخلاص کے ساتھ جو کہتا ہے. اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ میں نے جو اپنی دعا کو جو دنیا میں اللہ نے مجھے دی تھی اس کو جو روک رکھا ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے, تو میری یہ شفاعت قیامت کے دن ہر اس شخص کو ملے گی میری امت کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. کتنی کلیئر اور صاف صاف دلیلیں ہیں. اب آپ شرک بھی کرتے جائیں اور یہ کہیں کہ نبی کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے قیامت کے دن اور بچ جائیں گے, آپ کی سفارش پالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیتیں اور مضمون ہے آگے آ رہا ہے کہ جب شفاعت اللہ کا حق ہے, شفاعت کرنے کا کی اجازت اللہ دے گا, نہ تو نبی کو اختیار نہیں ہے, تو ہم نبی سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟